قریب صحابہ وہ سارے بول اٹھے اور کہنے لگے ہمیں تو عقیدہ سمجھایا گیا ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا تو پیارے پیغمبر آپ خود کیسے باتیں کر رہی ہیں؟ تمام صحابہ کا عقیدہ، حضرت عمر کا عقیدہ، بدری تمام صحابہ کا عقیدہ کہ مردے بولو مردے نہیں سنتے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، مسند احمد میں حضرت عمر کی روایت موجود ہے۔ حضرت عمر فرماتی ہیں وَهَلْ يَسْمَعُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى هَلْ يَسْمَعُونَ، پیارے پیغمبر کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا یہ؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، سمجھو کیا مطلب؟ یعنی قرآن کہتا ہے سنتے کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے سنتے، سمجھو قرآن کہتا ہے سنتے کوئی نہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیارے پیغمبر کے عظیم الشان صحابی حضرت عمر پڑھتی ہیں آیت، اور آیت کا معنی کرتی ہیں کہ آیت کہتی ہے کہ مردے بولو مردے۔ اب اگر اس آیت کا یہ معنی نہ ہوتا تو پیارے پیغمبر فرماتے عمر اس آیت کا یہ معنی ہے ہی نہیں، اس آیت کا یہ معنی، پر پیارے پیغمبر نے حضرت عمر کی تردید نہیں فرمائی۔ حضرت عمر کی تردید، توجہ کر، اب حضرت عمر نے پیارے پیغمبر کے سامنے آیت پڑھی ہے، پیارے پیغمبر کی تفسیر تقریری، پیارے پیغمبر کی تفسیر تقریری کہ ان آیتوں کا معنی ہے مردے نہیں سنتے۔ حضرت عمر کے نزدیک بھی قرآن کی آیت کا معنی ہے مردے۔ حضرت عمر کو قرآن آتا تھا نا، اور رسول پاک کو بھی قرآن کہ ماسٹر کو زیادہ آتا ہے۔ پیارے پیغمبر بھی بتائیں آیت کا معنی، عمر فاروق بھی بتائیں آیت کا معنی، کیا معنی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اب آیت کا جو معنی ہے ہمیں بھی وہ ماننا چاہیے نا، ہمیں بھی وہ عقیدہ رکھنا چاہیے نا۔ سنو آگے روایت میں جو لفظ ہیں، ابن عمر وہ کہتی ہیں کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا انہم لیسمعون ما اقول لہم، توجہ کر، انہم لیسمعون ما اقول لہم، یہ سن رہے ہیں۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں ابن عمر کو غلطی لگ گئی، ابن عمر کو غلطی لگ گئی، پیارے پیغمبر نے لیسمعون نہیں فرمایا، پیارے پیغمبر نے فرمایا انہم لیعلمون انما کنت اقول لہم حق۔ پیارے پیغمبر نے لیسمعون نہیں فرمایا، پیارے پیغمبر نے فرمایا لیعلمون، کیا فرمایا؟ سمجھو اب وہ عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، عذاب میں کتنے دن گزر گئے ہیں؟ 3 دن۔ کلیب بدر میں وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 3 دن گزر گئے، 3 دن تک ان کی روح واپس نہیں آئی، عذاب ان کو ہو رہا ہے۔
عذاب ان کو ہو رہا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتی ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اب ان مردوں کو علم ہو چکا ہے، یقین ہو چکا ہے کہ پیارے پیغمبر جو فرماتے تھے بالکل سچ فرماتے تھے۔ جو لا الہ الا اللہ کو نہ مانے اور شرک کرے تو مرنے کے بعد اس کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ مانتے نہ تھے، جانتے نہ تھے، لیکن مرنے کے بعد ان کو یقین ہو چکا ہے کہ جو توحید کو مانتا نہیں ہے مر جاتا ہے تو اس کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ انہم الان لیعلمون ان ما کنت اقول لهم حق۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے، اب ان مردوں کو یہ نہیں ہے کہ میری بات سن رہی ہیں۔ پیارے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بات سن رہے ہیں، کیا فرمایا؟ یہ جان رہے ہیں۔ بات کو سمجھو، یہاں پھر دھوکہ دے گا مولوی، او جی جان رہے ہیں، جان رہے ہیں تو علم تو ہے نا، علم تو ہے نا، تو وہی سننا ہو گیا نا۔ میرا دوست ذرا سمجھ، سننا یعنی دنیا والوں کی آواز کو سننا، پیغمبر کی آواز کو سننا۔ اما عائشہ کہتی ہیں پیارے پیغمبر نے یہ لفظ ارشاد نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یعلمون، جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ دنیا کے حالات، سمجھو دنیا کے حالات نہیں، برزخ میں جو ان پہ عذاب ہو رہا ہے، برزخ میں جو ان کو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو جانتے ہیں۔ دنیا کو جانتے، ہاں سمجھو یہاں دھوکہ دیتے ہیں، وہ جی جانتے ہیں نا، تو میرا دوست جانتے ہیں، دنیا کی بات کو جانتے، دنیا کے حال کو جانتے نہیں، عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ عذاب میں مبتلا ہونے سے ان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر کریم جو فرماتے تھے بالکل سچ فرماتے تھے، تو جانتے ہیں کس کو؟ برزخ کے عذاب کو، برزخ کے عذاب کو جانتے ہیں۔ جانتے ہیں کس کو؟ دنیا والوں کی باتوں کو، دنیا والوں کے حال کو نہیں، جانتے ہیں کس کو؟ اپنے برزخ والے عذاب کو، برزخ والے، اور فرمایا بلکہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم سے، کیوں؟ تم نے میری زبان پر یقین کیا ہے، تمہارا میری زبان پر یقین ہے، علم الیقین ہے، اور وہ تو عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کا عین الیقین ہے۔ عین الیقین علم الیقین سے زیادہ ہوتا ہے، عین الیقین علم الیقین سے زیادہ ہوتا ہے، تمہارے علم سے ان کا علم زیادہ ہے۔ اب علم کون سا؟ سمجھو علم کون سا؟ کہ مرنے کے بعد مشرکوں کو عذاب ہوتا ہے، مرنے کے بعد مشرکوں کو عذاب ہوتا ہے۔ وہ مشرک مشاہدہ کر چکے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کے حالات کا ان کو علم ہے، دنیا کے حالات کا علم کوئی نہیں، سمجھے؟ یہاں لیسمعون کا لفظ فرمایا ہی نہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ عبداللہ ابن عمر پہ رحم کرے، بھول گئے ہیں ابن عمر، پیارے پیغمبر نے لیسمعون نہیں فرمایا تھا، پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ لیعلمون، کیا فرمایا تھا؟ لیعلمون۔ اور سمجھو میت کو برزخ کے حالات، برزخ کے حالات، برزخ کے عذاب، برزخ کے حالات، برزخ کے عذاب، جو عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو برزخ کے عذاب کا علم ہوتا ہے، برزخ کے عذاب کا علم دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ سمجھو برزخ کے عذاب کا پتہ ہوتا ہے، یہ عذاب بھی برزخی، حیات بھی برزخی، روح کا جسم